Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, today we are going to read the chapter number 1 of English class 10, which depicts a loftiest aspect of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. It is quite impossible to cover the qualities and merits of the personality of Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. It has a multiple collection of qualities. So in this chapter, we will read about his justice. So we start from the beginning. So I'll read and then translate it for you. So you should try to keep in your mind that what is the actual translation of the text. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پرفیکٹ ماڈل مینس ایک مکمل نمونہ، بہترین نمونہ، این ایگزامپل مثال ہے فار دا پیپل، ان لوگوں کے لیے who want، جو چاہتے ہیں ٹو اٹین کا مطلب ہوتا ہے اچیو، گیٹ، حاصل کرنا، گڈنس اچھائی، پائٹی تقوی اینڈ سکسیس کامیابی ان دیر انڈیویجول، اپنی جو انفرادی زندگی ہے ایز ویل ایز ساتھ ساتھ سوشل لائف، جو سماجی زندگی ہے اس میں بھی. یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی اور سماجی زندگی میں نیکی، تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. پیپل کین سیک لائٹ. اب سیک کا مطلب جستجو، ٹو گیٹ، تلاش کرنا، حاصل کرنا. سیک لائٹ فرام، نور یا روشنی کر سکتے ہیں، فرام دا میسج اینڈ گائیڈنس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور حیات اقدس سے، یعنی کہ جو آپ کی زندگی ہے، مبارک زندگی، اس سے، فرام ہز لائف ٹو اچیو، کہ وہ حاصل کریں پرفیکشن، یعنی کہ کمال، ان دا مورل، اخلاقی، اسپریچول، روحانی اینڈ سوشل ایریاز آف لائف. زندگی کے جو تمام جو یعنی کہ سماجی جو شعبوں ہیں ان میں کمال حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ لوگ زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی شعبوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور حیات اقدس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ہی ہیز سیٹ کا مینس قائم کرنا، ٹو اسٹیبلش. ہی ہیز سیٹ ویری ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلس، یعنی کہ اعلیٰ و عرفہ، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعلیٰ اور عرفہ آئیڈیلز، نمونے، پیٹرنس قائم کیے تھرو، کس کے ذریعے؟ ہز پریکٹیکل ایگزامپل، اپنی عملی جو مثال ہے اس کے ذریعے، جو ان کی زندگی کی مثال تھی، فار آل مین کائنڈ، تمام بنی نوع انسان کے لیے، ٹو فالو ان ایوری فیلڈ آف لائف، کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ان کی پیروی کریں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثالوں کے ذریعے اعلیٰ نمونے قائم کیے ہیں تاکہ تمام بنی نوع انسان زندگی کے ہر شعبے میں ان کی پیروی کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی پرووڈ، یعنی کہ عملی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا دیٹ نو ون کوڈ بی مور جسٹ. کوڈ جو ہے یہ کین کا پاسٹ، ٹھیک ہے جی. جب ہو سکتا ہے کین، ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا، نو ون کوڈ، پاسٹ، ٹھیک ہے جی. کوڈ بی مور جسٹ یعنی کہ منصف اینڈ ایکوٹیبل، مساوی سلوک کرنے والا، دین دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آف اللہ المائٹی، اللہ قادر مطلق کے پیغمبر سے، رسول سے بڑھ کر. یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال سے ثابت کیا کہ پیغمبر خدا سے زیادہ کوئی بھی منصف اور انصاف کرنے والا یا مساوی سلوک کرنے والا نہیں تھا. ہو سکتا تھا. ایز اے ینگ ٹریڈر، ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے، ہی ارن، اچھا ارن کا مطلب یہاں پہ ہے گیٹ، یعنی کہ کمانا، کمائی، حاصل کی. دا گڈ ریپوٹیشن، ایک یعنی کہ اچھی شہرت، آف بینگ این آنیسٹ، ایک ایماندار، فیئر، ایک صاف ستھرے معاملات، اینڈ جسٹ بزنس مین، ایک منصف کاروباری کے طور پر. یعنی کہ فیئر کے میننگ یہاں پہ صاف ستھرے معاملات کرنے والا. یعنی کہ ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماندار، دیانتدار
اور منصف کاروباری کی حیثیت سے شہرت کمائی. گڈ ریپوٹیشن ان کمائی, گڈ ریپوٹیشن اچھی شہرت. ہی آلویز ہیڈ فیئر, انہوں نے ہمیشہ کی, ہیڈ مینز مطلب ڈڈ ان پاسٹ, اوکے, یعنی کہ کیے ہمیشہ انہوں نے. فیئر یعنی کہ منصفانہ, شفاف اینڈ جسٹ, ٹھیک ہے, منصفانہ اور فیئر اینڈ جسٹ, منصفانہ اور شفاف. ڈیلنگز معاملات ود آل پیپل, تمام لوگوں سے, یعنی کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے ساتھ ہمیشہ شفاف اور منصفانہ معاملات کیے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات لوگوں کے ساتھ ہمیشہ شفاف اور منصفانہ ہوتے تھے. وین دا کعبہ واز بینگ کنسٹرکٹڈ, یہ پاسٹ کنٹینیوس کا پیسو ہے, جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی. دیر اروز, ارائز کی سیکنڈ فارم میں اروز, کھڑا ہوا, نمودار ہوا, نکلا. اروز اے ڈسپیوٹ, ڈسپیوٹ ایک یعنی کہ تنازع, ایک جھگڑا. امنگ دا پیپل, لوگوں کے درمیان. ریگارڈنگ دا بلیک اسٹون, بلیک اسٹون آپ جانتے ہیں حجر اسود, یعنی حجر اسود سے متعلق. جب کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی تو لوگوں کے درمیان حجر اسود کے حوالے سے تنازع اٹھ کھڑا ہوا. ہی ڈیوائز دا موسٹ ایکوٹیبل پلان فار دا سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون. تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوائزڈ کا مطلب یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے پیش کیا, بنایا. ڈیوائز, اچھا کچھ لوگوں کی بک میں ایڈیشن کا فرق ہے, ایڈوائز بھی ہو سکتا ہے. سو دیٹ ہیو سیم میننگ, ڈونٹ یو بادر اباؤٹ اٹ. ایڈوائز مشورہ دیا, ڈیوائز کسی پلان کا کو جو ہے بنانا, اس کو سامنے لے کر آنا. سو ڈیوائز دا موسٹ ایکوٹیبل پلان, انتہائی منصفانہ جو ہے آپ نے منصوبہ پیش کیا. فار دا سیٹنگ, سیٹنگ تنصیب, نصب آف دا بلیک اسٹون, حجر اسود کی تنصیب یا نصب کرنے کے حوالے سے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب کے حوالے سے جو ہے سب سے زیادہ منصفانہ مشورہ دیا. دس پلیزڈ ایوری ون, اس نے ہر ایک کو خوش کر دیا. اینڈ سیو دیم, ان کو بچا لیا فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ. ٹرائبل مینس قبائلی کنفلکٹ, جھگڑا, یعنی کہ قبائلی جھگڑوں سے, قبائلی تصادم سے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جی ٹرائبس میں رہتے تھے, وہاں پہ مختلف قبیلے تھے اور ان کے آنر تھی, اس کو کوئی چیلنج کرتا تھا تو صدیوں لڑائیاں جاری رہتی تھیں. تو وہ پلان کیا تھا؟ دیر از اے کوشچن از ہیئر, ہاؤ ڈڈ دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سالو دی ایشو. وہ پلان, وہ ایشو کیا تھا کہ جی ایوری ون وانٹیڈ ٹو جسٹ ٹچ دا بلیک اسٹون اینڈ پلیس اٹ ان اٹس پلیس ویئر اٹ واز ٹو بی سیٹ, جہاں اس کو نصب کیا جانا تھا, ہر کوئی چاہتا تھا. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشورہ دیا کہ مطلب جسٹ اسپریڈ اے شیٹ اینڈ پٹ بلیک اسٹون اوور اٹ اینڈ دین آسک ٹو آل دا ٹرائبل چیف, جتنے بھی قبائلی سردار تھے, ان سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایچ اینڈ ایوری ٹرائبل چیف کم فارورڈ اینڈ جسٹ ہولڈ دا شیٹ اینڈ جسٹ ٹیک دا حجر اسود ٹو اٹس پلیس. وہاں تک لے گئے اینڈ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ اٹ بائی ہز اون ہینڈس. وہاں جا کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لگا دیا. اس پہ سارے لوگ خوش ہو گئے کہ ہم نے اس چادر کو پکڑا جس میں حجر اسود موجود تھا. ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ, یعنی کہ ریاست مدینہ کی سربراہ کی حیثیت سے, ہی ڈیسائیڈڈ آل کیسز آن میرٹ. میرٹ کہتے ہیں استحقاق کو, ٹو ڈو جسٹس, مطلب گیو دا رائٹ شیئر ٹو دا رائٹ پرسن, کسی حقدار کو اس کا حق دینا. استحقاق اردو میں سو کہتے ہیں. ود جسٹس اینڈ ایکویٹی, یعنی کہ ریاست مدینہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فیصلے جو ہے وہ انصاف سے اور مساوات سے, استحقاق کی بنیاد پہ کی. رسپیکٹیو کا مطلب ہے بالاتر ہو کر, ٹھیک ہے, ناٹ بایس, یعنی کہ آپ نے کسی کی سائڈ نہیں لی, کسی کی طرفداری نہیں کی. رسپیکٹیو آف کلر, یعنی کہ رنگ, کریڈ, عقیدہ اور ریس, نسل, یعنی کہ ان تین چیزوں سے بالاتر ہو کے کیے. ریاست مدینہ کی سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ, عقیدے یا نسل کی تفریق کے بغیر تمام فیصلے انصاف اور مساوات کے تقاضوں پر کرتے. کہ کسی کی عقیدے کو خاطر میں نہیں لائے, کسی کے قبیلے کو خاطر میں نہیں لائے, کسی کے رنگ کے خاطر میں نہیں لائے, بلکہ خالی انصاف کو یعنی کہ برقرار رکھا, اس کی بنیاد پہ فیصلے کیے. ونس اے قریش وومن واز فاؤنڈ گلٹی
فاؤنڈ گلٹی کا مطلب ہے قصوروار پائی گئی, ملوث پائی گئی, اور اسٹیلنگ چوری میں, یعنی کہ قریش کی ایک خاتون چوری کے مرتکب پائی گئی. سم پیپل وانٹیڈ ٹو سیو ہر فرام پنشمنٹ, کچھ لوگ اس کو بچانا چاہتے تھے سزا سے, سزا نہ ملے. ان آرڈر ٹو, تاکہ, ان آرڈر ٹو کے میننگ اس لیے ہوتے ہیں یا تاکہ ہوتے ہیں, ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دی آنر آف دا فیملی آف دا قریش, یعنی کہ خاندان قریش, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قریشی تھے, اس خاندان کے وقار کو بچانے کے لیے, آنر کو بچانے کے لیے اس کو سزا سے بچانا چاہتے تھے عورت کو, کہ پھر قریش کا نام سامنے آئے گا تو یوں نہ ہو, تو اس کو سزا نہ دی جائے. دے آج حضرت اسامہ بن زید, انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو تھے ان سے کہا ٹو انٹرسیڈ. انٹرسیڈ کا مطلب ہوتا ہے سفارش کرنا, یعنی کہ سفارش کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آن ہر بہاف, یعنی کہ اس عورت کی جانب سے, اس عورت کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ریکویسٹڈ دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹو فارگیو ہر. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے معاف کر دینے کی درخواست کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویری فیورسلی سیڈ, آپ نے انتہائی غصے میں اور جلال میں فرمایا, فیورسلی یعنی کہ بہت زیادہ غصے سے آپ نے فرمایا. اب فیورسلی کے بیسکلی غضبناکی ہوتا ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے ساتھ یہ ورڈ سوٹ نہیں کرے گا غضبناکی سے. آپ انتہائی غصے کی حالت میں اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے انتہائی غصے کی حالت میں. دوسرا ایک اس کا تیسرا ورڈ ہے تیش, لیکن تیش اور غضبناک دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوٹیبل نہیں, تو ہم کہہ دیں گے انتہائی ناراضگی یا انتہائی غصے سے آپ نے فرمایا بنی اسرائیل واز رونڈ بیکاز آف دس. رونڈ تباہ ہوئے, یعنی کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے, اسی کے سبب تباہ ہوئے. دے اپلائڈ لا ٹو دا پور. اپلائڈ کا مطلب اطلاق کرنا, امپلیمنٹ کرنا, یعنی کہ وہ قانون کا غریبوں پہ اطلاق کرتے تھے. اینڈ فارگیو دا رچ, اور امیروں کو بخش دیا کرتے تھے, معاف کیا کرتے تھے. یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غصے میں فرمایا کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں پہ تو قانون لاگو کرتے تھے لیکن امیروں کو معاف کر دیا کرتے تھے. ڈیورنگ دا سرمن, سرمن مینز خطبے کے دوران, این انصاری سینگ, ایک انصاری سینگ دیکھ کر, سم مین فرام دا ٹرائب آف بنو ثعلبہ. یہ ثعلبہ ہے کیونکہ سا کا جو ساؤنڈ ہے وہ انگلش میں نکلتا ہے تو ٹی ایچ بیسک ہوتا ہے. تھینکس, سا اس کی ساؤنڈ ہے سا, تھینکس کہتے ہیں ہم لوگ تھینک یو کہتے ہیں, تھینک نہیں بیسکلی یہ تھینک, اس لیے سا کو نکالنے کے لیے یہاں پہ ٹی ایچ لکھا ہوا ہے ثعلبہ. سو بنو ثعلبہ سٹنگ دیئر اسٹوڈ اپ, یعنی کہ وہاں ایک انصاری صحابی بنو ثعلبہ کے کچھ قبیلے والوں کو وہاں بیٹھا دیکھ کے, سٹنگ دیئر اسٹوڈ اپ, وہ کھڑے ہو گئے. یہ اسٹوڈ اپ اس انصاری صحابی کے لیے کھڑے ہوئے. اینڈ پوائنٹڈ ٹورڈ دیم, ان کی جانب اشارہ کیا. اینڈ سیڈ, اور کہا, او رسول آف اللہ, او اللہ کے پیغمبر. دیر اینسسٹرس, دیر سے مراد ہیں وہی جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اینسسٹرس اباؤ اجداد, فور فادرس کلڈ اے ممبر آف آر فیملی. ان کے, یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اباؤ اجداد نے ہماری خاندان کے ایک فرد کو قتل کر دیا تھا. وی اپیل ٹو یو, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, ٹو گیٹ ون آف دیم ہینگڈ, کہ ان میں سے کسی ایک کو لٹکا دیا جائے. گیٹ ون آف دیم ہینگ, ٹھیک ہے جی, یہ پازیٹیو سینٹنس ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو لٹکا دیا جائے ان ایکسچینج فار دیٹ, ان کے بدلے میں. اچھا, یہ اٹ مسٹ بی کلیئر ٹو یو کہ کچھ طلبہ جو ہیں وہ ترجمہ کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں, یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ جی لٹکا دیں, تو یہ یاد رکھیں کہ یہ انسلٹ ہوگی, یہ روڈ آف رسول میں آئے گا, یہ گستاخی ہے. اس کو ایسے نہیں کہنا ہے, آپ کو اس طرح کہنا ہے کہ لٹکا, ہم چاہتے ہیں کہ لٹکا دیا جائے, اس کے بدلے میں لٹکا دیا, نہیں کہ لٹکا دیں, ٹھیک ہے جی. اٹ مسٹ بی ویری کلیئر ٹو یو دیٹ وی اپیل ٹو, آئی ایم ریپیٹنگ مائی ورڈز, وی اپیل ٹو یو ٹو گیٹ ون آف دیم ہینگ ان ایکسچینج فار دیٹ. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ, اللہ کے نبی نے جواب دیا جو کہ بڑا تاریخی جواب ہے. دا ریونج آف دا فادر کین ناٹ بی ٹیکن آن ہز سن, جو بدلہ ہے, جو انتقام ہے باپ کا, اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ویل نون فار ہز جسٹس دیٹ ایون دا جیوز, ویل نون بہت مشہور تھے, جانے مانے جاتے تھے اپنے انصاف کی وجہ سے. ایون دا جیوز,
Now you should ponder over it. Jews یعنی کہ یہودی بھی جو ہے who were his bitter enemies, جو کہ ان کے سخت جانی دشمن تھے، bitter سخت جانی دشمن تھے. brought their suits to him, اپنے مقدمات لے کے آتے تھے اللہ کے نبی کی جانب. اینڈ ڈیسائیڈڈ دا کیسز ان اکارڈنس، انہوں نے یعنی کہ اس کے مطابق، کس کے مطابق فیصلے کیے؟ ود دا جیوش لا، یعنی کہ یہودیوں کے قانون کے مطابق. یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کی وجہ سے اس قدر مشہور تھے کہ حتیٰ کہ یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قانون کے مطابق فیصلے کرتے. He very strictly followed the commandment of Allah. وہ بڑی سختی سے اللہ رب العزت کے اس حکم کی پیروی کرتے تھے. وہ حکم کیا ہے اللہ رب العزت کا؟ if they come to you، اگر وہ تمہارے پاس آئیں، یعنی کہ یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایدہ جج، اچھا یہ ایدہ بھی ہے عائدہ بھی ہے، اس پہ لوگ لڑتے رہتے ہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ امریکن اور برٹش ایکسنٹ کا فرق ہے. یہ ایدہ بھی ہے عائدہ بھی ہے. It's up to you what you want to say. ایدہ جج بٹوین دیم، آیا یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دو. اور ڈکلائن مینس ٹو یعنی کہ ریفیوز، منع کر دیں آپ. ٹو انٹرفیئر، مداخلت سے آپ انکار کر دیں، آپ کی مرضی ہے. اٹس اپ ٹو یو. اف یو ڈکلائن، اگر آپ انکار کر دیں، دے کین ناٹ ہرٹ یو ان دا لیسٹ، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنا ذمہ لے رہے ہیں کہ اگر آپ انکار کر دیں تو وہ آپ کو ذرا بھی یعنی کہ بال برابر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ذرا سا بھی، دا لیسٹ، ذرا سا بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ اس کی پرواہ نہ کریں کہ آپ منع کر رہے ہیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے. اف یو جج، اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں، جج ان ایکویٹی بٹوین دیم، تو پھر مساوات سے فیصلہ کریں ان کے درمیان. اور اللہ لوز دوز ہو جج ان ایکویٹی، اس لیے کہ اللہ رب العزت ان کو پسند کرتا ہے جو عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. جسٹس ڈیمانڈز دیٹ، جو انصاف ہے اس کا تقاضا ہے. ڈیمانڈ بھی تقاضا. دیٹ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ ان آل دا سرکمسٹانسز، اس کو تمام حالات میں برقرار رکھا جائے. ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ونس اون سیلف، چاہے وہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسی کے خلاف جاتے ہوں، اور ونس فیملی اور ریلیشنز، یا اس کے خاندان یا اس کے رشتہ داروں کے خلاف. یعنی کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کو تمام حالات میں سربلند رکھا جائے، اگر یہ کسی کی ذات، خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے. آل آف ہز لائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ججڈ ادر پیپل افیئرس، تمام زندگی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جو معاملات تھے آپ نے ان کے فیصلے کیے ود جسٹس، انصاف سے. اینڈ ٹول ہز کمپینینز ٹو بی جسٹ، اور اپنے صحابہ کو بھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو بھی انصاف پسند بننے کو کہا. اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے دیٹ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم said to him، انہوں نے ان سے فرمایا، when two men come to you، جب دو لوگ تمہارے پاس آئیں، for judgment، فیصلے کے لیے، انصاف کے لیے، never decide in favor of one، کبھی کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو without hearing the arguments of the other، دوسرے کے دلائل سنے بغیر کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو. it is then most likely، تو یہ زیادہ امکان ہے that you will know the truth، کہ تم سچائی کو جان لو. یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ جب دو آدمی فیصلے کے لیے آپ کے پاس آئیں تو دوسرے کے دلائل سنے بغیر ایک شخص کے حق میں فیصلہ کبھی نہ کرو، تبھی غالب امکان ہے کہ تم سچائی کو جان جاؤ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیئنگ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، اینی رولر اور جج، کوئی بھی حاکم یا جج who closes door on the poor، جو اپنے دروازے غریبوں پہ بند کرتا ہے، یعنی کہ انصاف کے لیے یا ان کی مدد کے لیے، the needy، ضرورت مندوں پر، and the destitute کا مطلب ہوتا ہے مفلس، قلاش پر. اللہ closes door on him، تو اللہ رب العزت اپنے دروازے ان پہ اس وقت بند کرتا ہے when he becomes needy and destitute، جب وہ محتاج اور مفلس بن جاتا ہے. یعنی کہ کوئی حکمراں یا منصف جو اپنے غریب محتاجوں اور مفلسوں پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے،
تو اللہ رب العزت اپنے دروازے اس پر بند کرتا ہے جب وہ محتاج مفلس بن جائے. وائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آن ہز ڈیتھ بیڈ. اب اس کو ذرا سمجھیے گا یہاں پہ کہ ڈیتھ بیڈ بیسکلی ہوتا ہے یعنی کہ بستر مرگ. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ موت کے قریب. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا جائے گا کہ جی جب وصال کے قریب تھے. اس کو اٹ مسٹ بی ویری کلیئر. کچھ احمد قسم کے طالب علم ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. یہ روٹ آف رسول میں آتا ہے. اس کو یاد رکھیں کہ یہاں پہ ہرگز ایک عامیانہ انداز میں ترجمہ نہیں کرنا. ڈیتھ بیڈ کا جو بھی لوگ بھی مانیں وہ بستر مرگ ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ اس کو لکھیں گے وصال کے قریب. یہ قریب وصال تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے قریب تھے, یہ پروکلیم, انہوں نے دعویٰ کیا, اعلان کیا, اف آئی اوٹ سم تھنگ ٹو اینی ون, اگر میں کسی کا مقروض ہوں, میرے ذمہ کسی کا کچھ ہے, کچھ دینا ہے, اور اف آئی رانگ اینی پرسن, اور میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے, کوئی زیادتی کی ہے, اور ڈیمیجڈ اینی ونس پراپرٹی, یا میں نے کسی کی جائیداد اور آنر یا وقار کو نقصان پہنچایا, اس کی عزت اور وقار کو, جائیداد کو نقصان پہنچایا ہو, مائی پرسن, میں خود, مائی آنر, میری عزت, اینڈ مائی پراپرٹی, میری جائیداد, آر ہیئر, حاضر ہے. ہی میڈ ٹیک ریونج آن می ان دس ورلڈ, وہ مجھ سے اسی دنیا میں جو ہے بدلہ لے سکتا ہے. یعنی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال قریب تھے تو آپ نے باضابطہ اعلان کیا کہ اگر میں کسی کا مقروض ہوں, اگر میں نے کسی شخص کے ساتھ برا سلوک کیا ہو, یا کسی جائیداد یا عزت کو نقصان پہنچایا ہو کسی کی, تو وہ میری ذات, میری عزت اور میری جائیداد حاضر ہیں, وہ اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. دیر واز کمپلیٹ سائلنس, مکمل سکوت تھا, خاموشی طاری تھی. اونلی 1% ڈیمانڈیڈ اے فیو درہمس, محض ایک شخص نے کچھ درہم کا مطالبہ کیا, وچ ور پیڈ ٹو ہم, جو اس کو دے دیے گئے. یہ بھی ایک بہت شاندار مثال تھی. یو مے امیجن آن یور اون. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرووڈ بائی ہز اون ایگزامپل, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال سے یعنی کہ خود ثابت کیا دیٹ نو ون could be more firm, کوئی بھی یعنی کہ نہیں ہو سکتا تھا پرعزم فار جسٹس, انصاف کے معاملے میں, دین ہم, ان سے زیادہ. یعنی کہ جتنے وہ انہوں نے انصاف کیا, جتنے وہ پرعزم تھے, جتنے وہ ڈٹرمنٹ تھے, اتنا کوئی اور ہو نہیں سکتا تھا. یہ آپ نے ثابت کر دیا. ایون اف اٹ واز اگینسٹ ہز اون انٹرسٹ, اگرچہ وہ آپ کے اپنے ہی مفاد, انٹرسٹ یعنی کہ مفاد, اور دا انٹرسٹ آف دوز, یا ان کے مفاد کے خلاف ہو, ہو ور نیئر اینڈ ڈیئر ٹو ہم, جو عزیز و اقربا تھے, جو ان کے فیملی ممبرس تھے, جو ان کے قریبی تھے. یعنی کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال سے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر انصاف کے معاملے میں پرعزم نہیں ہو سکتا تھا. ہی ڈیسائیڈڈ ایوری کیس براٹ ٹو ہم, انہوں نے ہر اس فیصلے, کیس کا جو یعنی کہ جو بھی ان تک, آپ تک یعنی کہ لایا گیا, ہر مقدمہ جو تھا, جو آپ تک لایا گیا, اس کا فیصلہ کیا بائی فرینڈ اور فو, چاہے وہ دوست کی جانب سے تھا یا دشمن, فو اینیمی, دشمن کی جانب سے تھا, وہ جسٹس, انصاف سے کیا, وداؤٹ فیئر اور فیور, یعنی کہ جانبداری کے خوف کے بغیر, یعنی کہ نہ ہی ان کو خوف تھا نہ ہی ان کو جانبداری تھی, یعنی کہ تمام معاملات, یعنی کہ حتیٰ کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی جتنے بھی فیصلے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لائے گئے, چاہے دوست یا دشمن کی طرف سے, ہر ایک کا فیصلہ آپ نے جانبداری کے خوف کے بغیر انصاف سے کیا. پرسن آف سچ میگنیچیوڈ, ایسی یعنی کہ جو اس طرح کی جو میگنیچیوڈ کا, اہمیت کا جو انسان ہے, ٹرانسینڈ, کیونکہ ٹرانسینڈ کا مطلب ہوتا ہے باہر, ٹو کراس دا باؤنڈریز اینڈ لمٹس, دا بیریئرز ہوتے ہیں لمٹس, پار کر جاتا ہے آف ٹائم اینڈ اسپیس, خلا اور وقت کا اس کے لیے کوئی بیریئر نہیں ہوتا, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کو ذرا سمجھیے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب معراج کے موقع پہ تشریف لے گئے تھے, تو سدرۃ المنتہا جہاں پہ جیسے جبرائیل السلام جو ہے وہ رک گئے تھے, اور آپ اصل مجھ سے آگے گئے تھے, اور آپ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اس کا جائزہ لے کے, معائنہ کر کے, آپ اصل اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے, سب کچھ دیکھ کے جب واپس تشریف لائے, تو جب آپ اٹھے تو ایک آدمی جب بستر سے اٹھتا ہے تو تھوڑا سا گرم ہوتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھی گرم تھا, اور جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے تو کیواڑ ہوتے ہیں, ان پہ اگر زنجیر ہو تو تھوڑی دیر کے لیے 2-4 سیکنڈ کے لیے ہلتی ہے. وہ زنجیر بھی ہل رہی تھی, جس کو شاعر نے بیان بھی کیا ہے
کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے ٹائم کو روک دیا۔ یہ وہ بات یہاں پر آئی ہے کہ ایسی اعلیٰ اور عرفہ شخصیت جو ہوتی ہے اس کے لیے وقت اور زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی، وہ ان سب سے آگے بڑھ جاتا ہے جس تک کوئی عام آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ پیپل آف آل ایجز کین فائنڈ سم تھنگ ان ہز لائف، تمام زمانوں کے ایجز، تمام زمانوں کے لوگ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پا سکتے ہیں۔ ٹو پرووائڈ دیم وتھ گائیڈنس، ان کو یعنی کہ رہنمائی کے لیے، ان دیئر ویریس فیلڈ آف ایکٹیویٹی، اپنے جو مختلف جو شعبے ہیں ان میں رہنمائی کے لیے اپنی زندگی کے، یعنی کہ تمام زمانوں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اپنی زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دا ہولی قرآن کلیئرلی مینشنز دس آسپیکٹ آف ہز لائف۔ ہولی قرآن شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلو ہے، آسپیکٹ جو پہلو ہے زندگی کا، یہ حیات طیبہ کا، اس کو جو ہے وہ اس کے بارے میں ارشاد ہے۔ انڈیڈ ان دا رسول آف اللہ، یا بے شک تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یو ہیو اے گڈ ایگزامپل، تمہارے ایک بہترین نمونہ ہے، مثال ہے، ٹو فالو، کہ جس کی پیروی کرو، فار ہم، اس کے لیے، ہو ہوپس فار دا میٹنگ ود اللہ، جو کہ یعنی کہ اللہ سے ملنے میں، اینڈ دا لاسٹ ڈے، جو روز قیامت ہے اس پہ یقین رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات پہ یقین رکھتا ہے، اینڈ ریممبرز اللہ مچ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ یعنی کہ بے شک تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ کے حضور پیش ہونے اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ السلام علیکم۔